پاکستان خیرات نہیں، موسمیاتی انصاف چاہتا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات روکنے کے لیے عالمی سطح پر عملی اقدامات کرنا ہوں گے۔ چاہتے ہیں جو پاکستان کے ساتھ ہوا وہ کسی دوسرے ملک کے ساتھ نہ ہو۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب۔ وطن عزیز کو پولیو سے پاک کرنے کا عزم، اس اہم ایشو پر کوئی سیاست نہیں، کسی کو بھی قومی مہم سبوتاژ نہیں کرنے دیں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کو فوری پشاور کا دورہ کرنے اور انسداد پولیو کی کوششیں تیز کرنے کے لیے صوبائی حکومت سے بھرپور تعاون کی ہدایت۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل طاہر شمشاد مرزا اور سربراہ پاک فضائیہ ظہیر احمد بابر کی ملاقات۔ قومی سلامتی اور مسلح افواج کے پیشہ ورانہ امور پر گفتگو۔ آئین میں درج وجوہات کے بغیر اسمبلیاں توڑنا پارلیمنٹ، جمہوریت اور آئین کی توہین ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل ہونے کی صورت میں تمام آپشنز پر غور کر رہے ہیں۔ عمران خان چاہتے ہیں کہ ملک میں افراتفری اور انارکی پیدا ہو۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ۔ پی ٹی آئی دور میں نااہلی اور نالائقی سے ملکی مفادات کو نقصان پہنچایا گیا۔ عمران خان نے ذاتی انا کی تسکین کے لیے مخالفین کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا۔ معاشی استحکام کے لیے برآمدات میں اضافہ ضروری ہے، وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال۔ مربوط اور جامع معاشی پالیسیوں کے لیے 11 رکنی ریفارمز اینڈ ریسورس موبلائزیشن کمیشن تشکیل، ٹیکس نظام میں مشکلات کی نشاندہی اور قوانین میں پیچیدگیوں کا جائزہ مینڈیٹ میں شامل۔ کمیشن اقتصادی ترقی سے متعلق وزیر خزانہ کو سفارشات بھی دے گا۔ موسمیاتی تبدیلیوں کی طرح بڑھتی آبادی بھی خطرے کی گھنٹی ہے۔ مسئلے پر قابو پانے کے لیے جلد نیشنل ایمرجنسی پلان بنایا جائے گا۔ آبادی سے متعلق نیشنل ٹاسک فورس میں صوبوں کو نمائندگی دی گئی ہے۔ قومی اہمیت کے مسائل پر یکساں بیانیہ تشکیل دینے کی ضرورت ہے، وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی کا پاکستان آرڈیننس فیکٹری کا دورہ، پیداواری عمل اور مختلف دفاعی مصنوعات کے بارے میں بریفنگ۔ دفاعی پیداوار اور کارکردگی میں اضافے کے لیے تحقیق اور جدت کی ضرورت ہے۔ جدید ٹیکنالوجی سے استفادے کے ساتھ سپلائی چین میں اضافہ بھی ضروری ہے، صدر مملکت۔ کشمیریوں کی تحریک آزادی خون سے عبارت، بھارتی فوج کے مظالم جاری۔ نومبر میں 12 افراد کا ماورائے عدالت قتل۔ کالے قوانین کے تحت 78 گرفتاریاں۔ حریت کانفرنس کا انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں سے کردار ادا کرنے کا مطالبہ۔ یورپی یونین کا روس کے 300 ارب یورو منجمد کرنے کا منصوبہ۔ یورپی بینکوں میں موجود روسی شہریوں کے 19 ارب یورو کے اثاثے روکنے کا بھی پروگرام۔ روسی جارحیت سے یوکرین کو 600 ارب یورو کا نقصان ہو چکا ہے، ہرجانہ روس سے پورا کرنا چاہیے، سربراہ یورپی یونین ارسلا وین ڈر لائن۔ یوکرین تنازع کے تناظر میں چین جیسی طاقت سے الجھنے کے حوصلہ افزا نتائج نہیں ہوں گے۔ روسی گیس پر انحصار اور درپیش صورتحال کے سلامتی پر بھی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ مشرقی اتحادیوں کی حمایت میں اضافہ کیا ہے نیٹو سیکرٹری جنرل سٹولٹنبرگ۔ چین کا صوبے گوانگژو کے 7 اضلاع میں کورونا لاک ڈاؤن ختم کرنے کا اعلان۔ فیصلہ صورتحال میں بہتری اور وائرس کا زور ٹوٹنے کی بنیاد پر کیا گیا۔ ٹیسٹنگ، علاج اور قرنطینہ پالیسیوں کو مزید مؤثر بنایا جائے گا۔ اور فیفا فٹ بال کے موقع پر قطر کی ثقافت کے رنگ بھی نمایاں، رنگ برنگے پرچموں کے ساتھ اونٹوں کی پریڈ۔ ورلڈ کپ میں حصہ لینے والے ملکوں کی نمائندگی، خوبصورتی مقابلے میں سفید اونٹوں کی بھی شرکت۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं शब 9 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं नाजिया कमल। हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे में सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान खैरात नहीं मौसमियाती इंसाफ चाहता है। माहौलियाती तब्दीलियों के असरात रोकने के लिए आलमी सतह पर अमली इक़दाम करना होंगे। वज़ीर आज़म का कहना था कि हम चाहते हैं जो पाकिस्तान के साथ हुआ वो किसी दूसरे मुल्क के साथ ना हो। तफसील जानते हैं रियाज बरकी से। आलमी मौसमियाती कॉन्फ्रेंस COP27 में पाकिस्तान की मौसमियाती सफारतकारी पर मुतल्लिका इदारों और हुकाम की कारकर्दगी के एतराफ़ में वज़ीर आज़म ऑफिस में तकरीब का एहतमाम किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तानी वफ्द का बुनियादी हदफ लॉस एंड डैमेज फंड का क़याम था, जिसे सियासी हम आहंगी और भरपूर टीम वर्क के जरिए हासिल किया गया। Appreciate the efforts of government of Pakistan, politicians, experts, bureaucrats for achieving something which was almost well nigh impossible. And it is for the first time that international forum, through a dedicated teamwork, Pakistan's voice was heard, loud and clear. Loss and damage was something like a sleeping beauty for decades. But for the first time, it was articulated most ably by our team. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली के बायस शदीद बारिशों से जो तबाही पाकिस्तान में हुई वो यहाँ तक महदूद नहीं रहेगी। ताहम हमारी ख्वाहिश है कि जो हमारे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। Pakistani who has contributed in making the world realize that what has happened to us and this must not happen to any other country, and that we are seeking justice and not charity. I had desired to hold this ceremony just to acknowledge your teamwork, splendid work and outstanding performance at various forums. मौसमियाती तब्दीली की वफाकी वजीर शेर रहमान ने कहा कि आलमी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की सफारती कामयाबी वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत और रहनुमाई में मुमकिन हुई। उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए दुनिया को मिलकर काम करना होगा। खारजा उमूर की वजीर ममलिकत हिना रबानी खर ने कहा कि लॉस एंड डैमेज फंड का क़याम आलमी सतह पर पाकिस्तान की तारीखी मौसमियाती सफारतकारी की कामयाबी है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस हवाले से कलीदी किरदार अदा किया। रियाज बरकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को पोलियो फ्री बनाने तक कोशिशें जारी रखने के हुकूमती अज़्म का इआदा करते हुए कहा है कि इस अहम इशू पर पूरी कौम सियासी इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए मुत्तहिद है। इस्लामाबाद में इंसदादे पोलियो की आलमी मुहिम के वक्त से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने बताया कि हुकूमती कोशिशों के नतीजे में मुल्क के बड़ा हिस्सों पोलियो का खात्मा हो चुका है। सिर्फ चंद मकामात ही रह गए हैं जहां मुसलसल वैक्सीनेशन मुहिम जारी रहती है। उन्होंने कहा कि पोलियो टीमों को भरपूर सिक्योरिटी फराहम की जाती है और किसी को भी इस कौमी मुहिम को सबोताज करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल को हिदायत की कि वो फौरी पेशावर का दौरा करें और इंसदादे पोलियो की कोशिशों को तेज़ करने के लिए सूबाई हुकूमत को भरपूर ताउन फराहम करें और उन इलाकों पर खुसूसी तवज्जो दें जहाँ वायरस अब भी मौजूद है। बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के आलमी तरक्याती प्रोग्राम के सदर डॉक्टर क्रिस्टोफर इलियास ने वज़ीर आज़म को बिल गेट्स की जानिब से नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया और पोलियो के खात्मे के लिए ज़ाती दिलचस्पी लेने पर शुक्रिया अदा किया। यूनिसेफ के कंट्री डायरेक्टर ने वज़ीर आज़म को मुल्क के सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों और उन इलाकों में इंसदादे पोलियो मुहिम के बारे में आगाह किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि बैनुल अक़वामी बिरादरी अफ़गानिस्तान की सूरत हाल में बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करे। इस्लामाबाद में वज़ीर ममलिकत ख़ारजा उमूर हिना रब्बानी खर से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पुरअमन अफ़गानिस्तान का ख़्वाहां है। अफ़गान भाई बहनों की हर मुमकिन मदद और हिमायत जारी रखेंगे। वज़ीर ममलिकत ने वज़ीर आज़म को अपने हालिया दौरा अफ़गानिस्तान के बारे में ब्रीफ किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की और कौमी सलामती और मुसल्ह अफवाज के पेशावराना उमूर पर गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म ने जिम्मेदारियां संभालने पर जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा को मुबारकबाद देते हुए कहा कि फ़ौज कौम का कीमती असासा है और दो काबिल तरीन अफसरों की क़यादत में दिफ़ाए वतन मज़ीद मजबूत होगा। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की अस्करी उमूर में काबिलियत और किरदार को सराहा। पाक फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से इस्लामाबाद में मुलाकात की और पाकिस्तान एयरफोर्स से मुताल्लिक़ पेशावराना उमूर पर तबादला ख़याल किया।
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक ने मुलाकात की और उन्हें रेलवे और हवाबाजी डिवीज़न के उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में चीन के सफारत खाने का दौरा किया और साबिक सदर जियांग ज़ेमिन की वफ़ात पर ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने ताज़ियती किताब में अपने तासुरात भी कलमबंद किए और आन जहान सदर को खराज अक़ीदत पेश किया। चीनी सफ़ीर नोंगरोंग से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि साबिक सदर जियांग ज़ेमिन ने चीन की तरक्की में कलीदी किरदार अदा किया। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मजबूत करने में भी आन जहानी सदर का अहम किरदार रहा। उन्हें हमेशा एक अजीम रहनुमा के तौर पर याद रखा जाएगा। चीन के साबिक सदर जियांग ज़ेमिन 96 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए थे। उनकी वफात पर सोग में चीन का कौमी परचम सरनिगू किया गया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने साबिक चीनी सदर जियांग ज़ेमिन के इंतकाल पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि उनकी क़यादत में मुसलसल इक़्तिसादी इस्लाहात से चीन तेज़ रफ्तार तरक्की की जानिब गामज़न हुआ। पाकिस्तान चीन दोस्ती को मुस्तहकम करने के लिए आन जहानी सदर की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। और नाज़रीन, दूसरी जानिब वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि आइन में दर्ज वजूहात के बगैर असम्बलियाँ तोड़ना पार्लिमान, जमहूरियत और आइन की तौहीन है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील करने की सूरत में तमाम ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कही। तफसील जानते हैं शाहरुख शफी से। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान ने कहा है कि जलसों में नाकाम होकर इमरान खान का असम्बलियाँ तोड़ने का बयान जमहूरी अमल की तौहीन है। इमरान खान के फितना और फसाद के एजेंडे को आवाम और कारकुनों की हमायत हासिल नहीं। कौम ने इमरान खान का बर वक्त इदराक न किया तो ये टोला मुल्क को किसी हादसे से दोचार कर सकता है। कोशिश करेंगे कि असम्बलियाँ तोड़ने के अमल में मुआवन न हो, लेकिन अगर असम्बलियाँ तोड़ दी जाती हैं तो हम इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। उसकी ये कोशिश है कि मुल्क में अफरा तफरी, अनारकी और ऐसे हालात पैदा किए जाएं कि जो अदम इस्तेहकाम को लेके हैं। अगर ये सिस्टम तुम्हें वज़ीर आज़म बनाए, तुम्हें इक़्तिदार दे तो बिल्कुल ठीक है, फिर ये करप्ट नहीं है। भाई अगर तुम करप्ट सिस्टम से बाहर निकल रहे हो तो फिर सेनेट को भी छोड़ो, जीबी से भी बाहर आओ, आज़ाद कश्मीर से भी बाहर आओ। सियासतदान जब आपस में बैठते हैं तो डेडलॉक टूटते हैं, फैसले तब्दील होते हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हैं। TTP का बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़े की जिम्मेदारी कबूल करना खतरनाक है। ताहम वफाकी हुकूमत दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए हर तरह से तैयार है। मुल्क में अमन अमान के मामले पर सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर सूरत हाल को काबू में किया जाएगा। सिक्योरिटी के मामला पूरी तरह से वफाकी हुकूमत की नज़र में है और उनके ऊपर हमारे जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं इन पोजीशन भी हैं कि हर किस्म की सूरत हाल को न सिर्फ फेस किया जा सकता है बल्कि कंट्रोल किया जा सकता है। हम तमाम वाक़यात पे नज़र रखे हुए हैं। जो भी ऑपरेशन ज़रूरी हुआ उसे वक्त पे किया जाएगा। आवाम के लिए किसी किस्म की परेशानी की बात नहीं है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट मौसूल हो चुकी है जो सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर इसहाक डार से सेक्रेटरी दिफा रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हमूदुज़्ज़मा खान ने मुलाकात की। इस मुलाकात में दिफा और सिक्योरिटी से मुताल्लिक बजट उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुआविनीन ख़ुसूसी तारिक बाजवा और तारिक महमूद पाशा भी इस मौके पर मौजूद थे। शुरका ने मुल्क की माशी आउटलुक, मालियाती सूरत हाल और इक़्तिसादी इस्तेहकाम के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि हुकूमती पॉलिसियों के नताइज जल्द मजबूत मालियाती पोजीशन और माशी सरगर्मियों में बेहतरी की सूरत में ज़ाहिर होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार ने मरबूत और जामे माशी पॉलिसियों के लिए रिफॉर्म्स एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमीशन तश्कील दे दिया है। इशफाक तोला चेयरमैन जबकि आसिफ हारून, हैदर अली पटेल, अब्दुल कादिर मेमन, डॉक्टर वक़ार अहमद, साकिब शिराजी, गजनफर बलोर कमीशन के रुकन होंगे। इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 11 रुकनी कमीशन में चेयरमैन FBR, मेंबर R&M, सदर FPCCI और टैक्स बार के सदर भी शामिल हैं। कमीशन रेवेन्यू और टैक्सों के निज़ाम, FBR डेटा, इक़्तिसादी तरक्की के हवाले से अपनी सिफारिशात, बजट तजावीज़ और उनके कारोबारी मुहर्रिकात पर असरात से मुतालिक वज़ीर ख़ज़ाना को तजावीज़ देगा। कमीशन मौजूदा टैक्स निज़ाम में मसाइल और मुश्किलात की निशानदही और टैक्स के हवाले से कानून साजी की पेचीदगियों का भी जायज़ा लेगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद इसहाक डार से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हम्माद उबैद इब्राहिम ने मुलाकात की। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को वुसअत देने पर तबादला ख्याल किया गया।
وزیر خزانہ نے کہا کہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان توانائی، ریفائنری، پیٹرولیم اور تجارت سمیت مختلف شعبوں میں مضبوط تعلقات ہیں جن کو مستقبل میں مزید فروغ دینے کے بہت مواقع موجود ہیں۔ وزیر خزانہ نے مزید بتایا کہ ان کے دورہ UAE کے دوران ADQ اور IHC کمپنیز نے پاکستان میں توانائی، زراعت اور صحت کے شعبوں میں سرمایہ کاری میں دلچسپی ظاہر کی۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں بڑھتی آبادی کے مسئلے پر قابو پانے کے لیے جلد نیشنل ایمرجنسی پلان دیا جائے گا۔ اسلام آباد میں پاپولیشن کونسل کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آبادی سے متعلق نیشنل ٹاسک فورس میں صوبوں کو نمائندگی دی گئی ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف نے آئندہ ہفتے اس کا اجلاس طلب کیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی تباہی کی طرح بڑھتی ہوئی آبادی بھی خطرے کی گھنٹی ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد تعلیم، صحت اور خدمات عامہ کے امور صوبوں کی ذمہ داری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی آبادی 2% سالانہ کی رفتار سے بڑھ رہی ہے۔ مسائل سے نمٹنے کے لیے بڑھتی ہوئی آبادی کے مسئلے سے نمٹنا ہوگا۔ وزیر اطلاعات نے قومی اہمیت کے ان مسائل پر قومی بیانیہ تشکیل دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے پاکستان کے قائدانہ کردار کو عالمی طور پر سراہا جا رہا ہے۔ وزیر موسمیاتی تبدیلی شہری رحمان کو دنیا کی 25 بااثر خواتین میں شامل کر لیا گیا ہے۔ COP27 میں پاکستان سمیت موسمیاتی تبدیلی کا شکار ممالک کا مقدمہ بہترین انداز میں لڑنے، لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کے قیام میں کلیدی کردار ادا کرنے پر وفاقی وزیر کے کردار کو سراہا گیا ہے۔ فائنینشل ٹائمز نے لکھا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی سے متاثرہ ممالک کے نقصانات کے ازالے کے لیے ترقی یافتہ ممالک سے کامیاب مذاکرات میں شہری رحمان نے اہم ترین کردار ادا کیا۔ COP27 میں فنڈ کے قیام کے لیے ہونے والے مذاکرات میں 2 دن اضافی لگائے گئے تھے۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں PTI دور میں نااہلی اور نالائقی سے ملکی مفادات کو نقصان پہنچایا گیا۔ عمران خان نے ذاتی انا کی تسکین کے لیے مخالفین کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا۔ وہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو اور تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ تفصیل سے آگاہ کر رہے ہیں نواب علی شاہ۔ میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر منصوبہ بندی اور ترقیات احسن اقبال نے کہا کہ 2018 کے بعد ملک میں سیاستدانوں اور انتظامیہ کو ہراساں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ دور حکومت میں سیاستدانوں کے خلاف انتقامی کارروائیاں بھی کی گئی اور ملک کی ترقی کے لیے کسی قسم کے اقدامات نہیں اٹھائے گئے۔ سی پیک کے اندر کیڑے نکالے گئے۔ چائنا کو کہا گیا کہ انہوں نے سی پیک کے منصوبوں میں کرپشن کی ہے۔ چائنا کو تانے دیے گئے کہ آپ نے ہمیں مہنگے قرضے دیے ہیں۔ لہٰذا وہ دوست ملک جس نے تب ہمارے ہاں سرمایہ کاری کی کہ جب کوئی اور کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، جب اس کو یہ سب کچھ سننا پڑا تو چین کے انویسٹرز بددل ہو گئے اور انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اسی طرح جو ملک کے اندر جھوٹے مقدمے بنائے گئے اور ہراساں کیا گیا سیاستدانوں کو اور انتظامیہ کو، بوگس کیسوں نے جو ہماری انتظامیہ کو اور فیصلہ سازی کو مفلوج کیا، اس کی میں سمجھتا ہوں کہ ہم اربوں روپے میں قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر طارق یوسف اور ممتاز صنعت کار زبیر موتی والا اور دیگر مقررین نے وفاقی وزیر کو اپنے مسائل سے آگاہ کیا اور دنیا بھر میں پاکستانی قونصل خانوں میں قائم کمرشل یونٹس کو فعال بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ PTV نیوز کے لیے کراچی سے نواب علی شاہ۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف نے ہمیشہ آئین کی بالادستی کی بات کی، جبکہ عمران خان نے ذاتی مفاد کے لیے قانون کی دھجیاں بکھیری۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر ادارہ آئینی حدود میں رہے اور یہ بات عمران خان کو پسند نہیں۔ ہم تو الیکشن مانگنے والوں میں سے ہیں، الیکشن سے بھاگنے والے تو نہیں ہیں، مگر بات یہ ہے کہ آپ 6-7 ماہ صوبائی دونوں صوبوں کی اسمبلیاں اس لیے نہ توڑو کہ تم دونوں صوبوں کے وسائل اختیارات استعمال کر کے تم ایک تقرری کو روکنا چاہتے تھے، اور آج دونوں صوبائی اسمبلیاں توڑنا اس لیے چاہتے ہو کہ تمہارے پینڈنگ کیس جو ہیں، 4 سال کے کرتوت جو ہیں، جو پائپ لائن میں مقدمات ہیں، وہ فیصلے ہوئے بغیر الیکشن ہو جائیں۔
صدر ڈاکٹر عارف الوی نے دفاعی پیداوار کے شعبے میں کارکردگی اور پیداوار میں اضافے کے لیے تحقیق و ترقی اور جدت لانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ پاکستان آرڈیننس فیکٹریز واہ کے دورے کے دوران گفتگو کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان کے دفاعی پیداوار کے شعبے میں ترقی کی بے پناہ صلاحیت موجود ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال اور انسانی وسائل کی استعداد میں اضافے سے اس صلاحیت سے بھرپور استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ صدر نے کہا کہ موجودہ منڈیوں میں اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کے لیے سپلائی چین شعبے کی کارکردگی میں اضافہ ضروری ہے۔ پاکستانی دفاعی مصنوعات اعلیٰ معیار، مؤثر، مختلف حالات میں قابل اعتماد اور کم قیمت ہیں۔ انہوں نے پاکستان کی دفاعی ضروریات پورا کرنے میں پاکستان آرڈیننس فیکٹریز کے کردار کو سراہا۔ صدر مملکت نے افواج پاکستان اور دیگر سیکیورٹی ایجنسیز کی ضروریات پورا کرنے میں فیکٹریز کے کردار کی بھی تعریف کی۔ اس موقع پر صدر ڈاکٹر عارف الوی نے آرڈیننس فیکٹریز کے مختلف حصوں کا دورہ کیا، جہاں انہیں پی او ایف واہ کے کردار پر بریفنگ دی گئی۔ صدر مملکت نے تیار کردہ اور ڈسپلے پر موجود مختلف دفاعی مصنوعات میں گہری دلچسپی لی۔ اور اب ذکر کریں گے مقبوضہ جموں و کشمیر کا، جہاں بھارتی ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے۔ قابض فورسز نے نومبر کے دوران 12 بے گناہ کشمیریوں کو اپنی بربریت کا نشانہ بناتے ہوئے شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوجیوں نے 5 کشمیریوں کو جعلی مقابلوں کے دوران شہید کیا۔ اس دوران محاصرے اور تلاشی کی 190 کارروائیوں میں 78 افراد کو کالے قوانین، پبلک سیفٹی ایکٹ اور یو اے پی اے کے تحت گرفتار کیا گیا۔ گرفتار کیے جانے والوں میں زیادہ تر نوجوان شامل ہیں۔ بھارتی پولیس نے جموں کشمیر مسلم لیگ کے قائم مقام چیئرمین عبدالاحد پرہ کو ایک جھوٹے مقدمے میں بارہمولہ کی عدالت میں پیشی کے موقع پر گرفتار کر لیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ بھارت اور مقبوضہ علاقے کی مختلف جیلوں میں غیر قانونی طور پر نظر بند ہزاروں کشمیریوں کی فوری رہائی کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ ترجمان نے اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں پر زور دیا ہے کہ وہ ایک مشترکہ ٹیم مقبوضہ کشمیر بھیجیں تاکہ وہ بھارتی فوج کی بندوقوں کے سائے میں رہنے والے کشمیریوں کی حالت زار کا خود جائزہ لے سکے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے متنازع بھارتی فلم دی کشمیر فائلز پر ایوارڈ یافتہ فلم ساز نادف لپیت کے تبصرے کو حقیقت پر مبنی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ فلم سراسر ایک پروپیگنڈا ہے جسے حکمران ہندوتوا پارٹی نے مسلمانوں بالخصوص کشمیریوں کو بدنام کرنے کے لیے فروغ دیا۔ دوسری جانب نادف لپیت نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ وہ بھارتی متنازع فلم کے بارے میں اپنے ریمارکس پر قائم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں ہونے والے عالمی فلمی میلے میں جیوری کے سربراہ کی حیثیت سے یہ ان کا فرض تھا کہ فلم کے بارے میں بے باک تبصرہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ یہ فلم نہ صرف بیہودہ ہے بلکہ اس میں فسطائی رنگ بھی شامل ہے۔ ریلوے اور ہوابازی کے وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے قومی اسمبلی کو بتایا کہ پی ٹی آئی کے سابق وزیر کے منفی بیان کی وجہ سے ملکی ہوابازی کی صنعت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ سابقہ حکومت میں قومی اداروں کو نالائقی اور اقربا پروری کی نظر کیا گیا۔ اجلاس کی تفصیل جانتے ہیں رضوان عارف سے۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کے زیر صدارت ہونے والے قومی اسمبلی کے اجلاس میں وقفہ سوالات کے دوران پی آئی اے اور ہوابازی سے متعلق مختلف ارکان کے سوالات کے جواب میں ہوابازی کے وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے ایوان کو بتایا کہ رواں سال جنوری سے اکتوبر کے دوران 9 ماہ میں پی آئی اے کا خسارہ 69 ارب روپے سے تجاوز کر گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضرورت سے زیادہ سیاسی بھرتیاں، ایندھن کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ اور بینکوں سے لیے گئے قرضوں پر واجب الادا سود کی رقم میں اضافہ پی آئی اے کے خسارے کی بڑی وجوہات ہیں۔ پچھلے دور میں جو ڈینٹ پڑا ہے پاکستان کی ایویشن انڈسٹری میں، ایک فیک سٹیٹمنٹ دی گئی جعلی ڈگریوں اور جعلی لائسنسوں کے بارے میں، جس میں کم از کم 90% تو وہ غلط تھی اور اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا گیا اور اس میں انہوں نے پاکستان کی ایویشن انڈسٹری کو رگڑ ڈالا۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ حکومت چاہے جو بھی ہو، اگر آئندہ 4 سے 5 سال پی آئی اے کو مکمل میرٹ پر چلایا گیا، لینڈنگ رائٹ سیاسی یا بیرونی دباؤ پر نہ دیے گئے اور فضائی بیڑے میں نئے چھوٹے جیٹ شامل کیے گئے تو پی آئی اے کو خسارے سے نکالا جا سکتا ہے۔ رکن اسمبلی محسن داوڑ نے نقطہ اعتراض پر سیکیورٹی بنیاد پر انہیں تاجکستان جانے سے روکے جانے کا معاملہ ایوان میں اٹھایا، جس کی وفاقی وزراء شازیہ مری اور مفتی عبدالشکور نے بھی حمایت کی، جس پر اسپیکر نے معاملہ استحقاق کمیٹی کو بھجوا دیا۔ اجلاس کے آغاز پر کوئٹہ میں بم دھماکے، خیبر پختونخوا میں کوئلے کی کان میں دھماکے اور بنو میں دہشت گردی کے واقعے میں جاں بحق افراد کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی گئی۔ رضوان عارف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اقتصادی امور سردار ایاز صادق کی زیر صدارت سیلاب متاثرین کے لیے بین الاقوامی امداد کے حوالے سے اسٹیئرنگ کمیٹی کا 6واں اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں ترقیاتی شراکت داروں کو سیلاب سے بچاؤ، خوراک کی صورتحال اور امدادی سرگرمیوں پر بریفنگ دی گئی۔ تعمیر نو کے لیے مالی وسائل کو متحرک کرنے کے لیے ڈونرز کانفرنس کی تیاری سے بھی آگاہ کیا گیا۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے کنٹری ڈائریکٹر کرس کائے نے خوراک کی صورتحال پر بریف کیا۔ اقتصادی امور کے وزیر نے بحالی اور تعمیر نو کے لیے پیش رفت سے بھی آگاہ کیا۔
वफाकी वज़ीर मवासलात मौलाना असद महमूद ने कहा है कि तब्दीली के दावेदार इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में इदारों को तबाह किया। मुल्तान में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर मवासलात ने कहा कि PTI के दौर में पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज के मुतअद्दिद डाकखाने बंद किए गए, जिससे इदारा तबाही के दहाने पर पहुंच गया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने इदारे में जदीद इस्लाहात का आगाज़ कर दिया है। पोस्टमैनों को मोटरसाइकिल की फराहमी के साथ डाकखानों के निज़ाम को कंप्यूटराइज्ड किया जा रहा है। मुलाजमीन को डिजिटल फ़ोन भी मुहैया किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पहले फेज़ में दूर दराज के देहातों और शहरों में 600 डाकखाने बहाल कर रहे हैं। आवाम को उनके घरों की दहलीज पर सहूलियात फराहम करेंगे। इस मौके पर वज़ीर मवासलात ने GPO मुलाजमीन में मोटरसाइकिलें तकसीम की। BISP मुस्तहकीन को फंड्स की अदायगी के नए निज़ाम की मंजूरी दे दी गई है। नए निज़ाम के तहत मुस्तहिक अफराद किसी भी शेड्यूल बैंक में खोले गए अकाउंट के जरिए नकद रकम हासिल कर सकते हैं। वफाकी वज़ीर और चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शाज़िया मरी की ज़ेर सदारत BISP बोर्ड का इजलास हुआ। वफाकी वज़ीर शाज़िया मरी ने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से ट्रांसजेंडर पॉलिसी बनाकर उनको मुस्तहकीन में शामिल करना हुकूमत का एक बड़ा इक़दाम है। BISP बोर्ड ने इदारे के प्रोक्योरमेंट विंग, साइबर क्राइम विंग को आज़ादाना तरीके से काम करने की मंजूरी दी। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा ख़ुसूसी हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि मुल्क से अफवाहों और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा का खात्मा होना चाहिए। हम बाहमी इत्तेहाद से मुल्क को दरपेश मसाइल का खात्मा कर सकते हैं। इमरान खान सियासी जमातों के साथ बैठें और मसाइल के हल के लिए बात करें। उन्होंने कहा कि सूदी निज़ाम के खात्मे के लिए उलमा भरपूर ताआवुन करेंगे। इस हवाले से बैंक भी अपनी दरख्वास्तें वापस लें। उन्होंने उलमा से अपील की कि कल पूरे मुल्क में जुमे के खुतबे के दौरान सूद के खात्मे पर अवाम को आगाही दी जाए। लाहौर में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि आगे बढ़ने के लिए तालीम के साथ तहकीक पर भी तवज्जो देना होगी। जामियात दौरे हाजिर की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए निसाबी सरगर्मियों को फ़रोग़ दें। उन्होंने कहा कि हमारा तामीराती शोबा पुराने रिवायती तरीके पर चल रहा है, इस शोबे में जिद्दत को अपनाना होगा। वफाकी वज़ीर ने कहा कि माशी इस्तेहकाम के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर है। तीसरी पाक अफ्रीका तिजारती तरक्की कॉन्फ्रेंस जोहानिसबर्ग में ख़त्म हो गई है। कॉन्फ्रेंस का मकसद अफ्रीकी मुल्कों के साथ तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देना था। वज़ीर तिजारत सैयद नवीद कमर ने 210 रुकनी पाकिस्तानी तिजारती वफ़द की क़यादत की। सैयद नवीद कमर ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान अफ्रीका तिजारत में बतदरीज इजाफा हो रहा है। मुस्तक़बिल में पाकिस्तान अफ्रीका के साथ तिजारत को मज़ीद बढ़ाने का ख़्वाहां है। वज़ीर आज़म के मशीर इंजीनियर अमीर मकाम कहते हैं कि इमरान खान ने मुल्क की मईशत और इदारों को तबाह कर दिया है। आम इंतखाबात इमरान खान की ख्वाहिश पर नहीं बल्कि अपने वक्त पर होंगे। पुनेर में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अरबों रुपए जलसों और धरनों पर खर्च कर दिए हैं। इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की 9 साला हुकूमत से सूबा माशी तौर पर दिवालिया हो गया है। अगले आम इंतखाबात में सूबे के अवाम करप्ट हुक्मरानों का मुहासबा करेंगे। पाकिस्तान समेत आज दुनिया भर में एड्स से बचाव और आगाही का दिन मनाया गया, जिसका मकसद इस जानलेवा मरज़ और इससे बचाव के बारे में लोगों में आगाही पैदा करना है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक दुनिया भर में 4 करोड़ से ज़ायद अफराद HIV एड्स से मुतासिर हैं। पाकिस्तान में एड्स फैलने की सबसे बड़ी वजह नशा करने वाले अफराद का इस्तेमाल शुदा सिरिंजों का दोबारा इस्तेमाल है। एड्स के आलमी दिन के मौके पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि बच्चों और कम उम्र अफराद में HIV एड्स के बढ़ते वाक़यात इंतहाई तशवीशनाक हैं। वज़ारत सेहत एड्स की रोकथाम और इलाज से मुतालिक शऊर उजागर करने पर तवज्जो मरकूज़ करे। वज़ारत नेशनल हेल्थ सर्विसेज ने आलमी एड्स डे के मौके पर वर्ल्ड एड्स डे रिपोर्ट 2022 का इजरा कर दिया। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कहा है कि कौमी सतह पर एड्स की रोकथाम के लिए एक्शन प्लान मुरतब करेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं समीउल्लाह। इस्लामाबाद में एड्स के आलमी दिन के हवाले से तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, एड्स के फैलने की वजह मर्ज से आगाही ना होना है। हम कौमी सतह पर एड्स की रोकथाम की हिकमत अमलियों पर नजरसानी करने जा रहे हैं। HIV एड्स से मुतालिक जो आगाही और रोकथाम की देखभाल जो है वो हमारी आने वाली नस्लों को इसका तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। एक्चुअल नीड इन द नेबरहुड्स, इन द स्ट्रीट, इन द रिमोट एरियाज, वहाँ पर अवेयरनेस ज़रूरी है। वी आर ऑल अवेयर इन फैक्ट, बट द अवेयरनेस शुड गो टू द बॉटम, टू द ग्रास रूट,
and that is our duty to take this awareness to that point where it is much needed. اسلام آباد میں ایک اور تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر صحت نے کہا موسمیاتی تبدیلیوں سے پاکستان شدید متاثر ہوا. The magnitude and the quantum of disaster is too big. But alhamdulillah, with the support of organizations like WHO, UNICEF and others, brothers, countries, friend countries are helping us and we are about to get out this situation. تقریب میں عالمی ادارہ صحت کی جانب سے موبائل لیبر رومز، ہیلتھ کلینکس، میڈیکل کے آلات اور ایمبولینسز وزارت صحت کے حکام کے حوالے کی گئیں. سمیع اللہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. اور ناظرین، لالا موسیٰ سے چکوری بھلوال سڑک کی تعمیر پر علاقہ مکینوں کا دیرینہ مطالبہ پورا ہو گیا ہے. اس منصوبے کے بارے میں مزید تفصیل سے آگاہ کر رہے ہیں طاہر کلاسٹرا. عوامی قیادت کی توجہ عوامی فلاح کے منصوبوں کی تکمیل پر مذکور ہوتی ہے اور ان کا ہر اقدام عوام کو بنیادی سہولتوں کی فراہمی کے لیے اٹھایا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ملک کی موجودہ سیاسی قیادت نے اقتدار سنبھالتے ہی اپنی تمام تر توانائیاں ترقیاتی منصوبوں پر صرف کرنا شروع کی. لالا موسیٰ سے چکوری بہلوال براستہ پھاٹک سے پسوال عمر چک روڈ کی تعمیر بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اس گاؤں پسوال سے ہوتے ہوئے آگے ایک ڈنگا گجرات روڈ کو ٹچ کرتی ہے اور یہاں سے ایک لالا موسیٰ کو روڈ جاتی ہے اور یہ کوئی 1 ارب 70 کروڑ روپے کا منصوبہ ہے. اسی طرح اور بھی دیگر منصوبہ جات پہ جلد کام شروع ہونے والے ہیں. کچھ سڑکوں کے کام شروع ہو گئے ہیں. اپنے حلقے کے لیے بہرحال ان کے مسائل کم کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرتا ہوں اور میں مشکور ہوں وزیر اعظم صاحب کا بھی انتہائی مشکور ہوں کہ نامساعد حالات میں، مشکل حالات میں بھی انہوں نے ہمارے لیے یہ منصوبے جو ہے منظور کیا ہے. عوام نے اس اہم اور دیرینہ مطالبے کی منظوری پر وفاقی حکومت کا شکریہ ادا کیا. جتنی ڈیولپمنٹ یا جتنے کام مین جتنے بھی ہوئے نا کام، کوئی سڑک ہوئے، کوئی سکول ہوئے، کوئی اسپتال ہوئے، کوئی بجلی دا ہوئے، کوئی گیس دا ہوئے، انہوں تو علاوہ کسی دا کوئی منصوبہ کو دس نہیں سکتا. ہر یونین کونسل میں سولنگ، نالیاں، سیوریج کے لیے بھی فنڈز مختص کیے گئے. طاہر کلاسرا، PTV نیوز، پسوال. اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 مستقل ہونے والے ججز کی تقریب حلف برداری ہوئی. چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے تینوں ججز سے حلف لیا. جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سمن رفعت امتیاز نے اپنے عہدے کا حلف اٹھایا. تقریب میں ہائی کورٹ اور سیشن کورٹ کے ججز، وکلاء اور صحافیوں نے شرکت کی. جوڈیشل کمیشن پارلیمانی کمیٹی کے بعد صدر مملکت نے ججز کی مستقل تعیناتی کی منظوری دی تھی. صدر مملکت کی منظوری کے بعد وزارت قانون و انصاف نے تینوں ججز کی مستقل تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا. چین کے تعاون سے ڈیرہ بگٹی کے سیلاب متاثرین میں خیمے اور دوسری امدادی اشیاء تقسیم کی گئیں. ممتاز قبائلی شخصیت نوابزادہ چاکر خان بگٹی کا کہنا تھا کہ سیلاب متاثرین کی آبادکاری اولی ترجیح ہے. متاثرہ علاقوں میں زندگی کی دوبارہ بحالی کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. متاثرین نے امداد اور بحالی کے لیے کوششوں پر وفاقی وزیر نوابزادہ شہزائن کا شکریہ ادا کیا. پاکستان میں امریکہ کے سفیر ڈونلڈ بلوم نے کہا ہے کہ سیلاب کے باعث 15 ملین پاکستانی غذائی عدم تحفظ کا شکار ہوئے. سیلاب سے انسانی زندگیوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے. متاثرین کو خوراک اور شیلٹر فراہم کر رہے ہیں. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں امریکہ پاکستانی عوام کے ساتھ ہے. دونوں ملکوں کے مختلف شعبوں میں دیرینہ تعلقات ہیں. امریکہ پاکستان کے ساتھ زراعت، تحقیق، یونیورسٹی، غذائی تحفظ، توانائی، پانی کے ذخائر کی تعمیر اور دیگر شعبوں میں تعاون کر رہا ہے. دوسرے مقررین نے کہا کہ سیلاب سے پاکستان میں 33 ملین افراد متاثر ہوئے ہیں. جانی نقصانات کے علاوہ بڑے رقبے پر فصلوں، مویشیوں اور زراعت کو بھی نقصان پہنچا ہے. متاثرہ علاقوں میں غذائی تحفظ کے لیے زراعت کے شعبے کی جلد بحالی بے حد ضروری ہے. صدر مملکت کی اہلیہ بیگم سمینہ الوی نے ایوان صدر میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ چھاتی کے سرطان کے بارے میں آگاہی مہم سے لوگوں میں شعور اجاگر ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ بریسٹ کینسر خواتین میں پایا جانے والا عام کینسر ہے اور پاکستان میں ہر 9 میں سے ایک عورت کو لاحق ہونے کا خطرہ ہے. بیگم سمینہ الوی نے کہا کہ جلد تشخیص سے ہی بریسٹ کینسر کا علاج ممکن ہے. اور یہاں آپ کو بتائیں گے کہ 15ویں عالمی اردو کانفرنس کراچی میں شروع ہو گئی ہے، جس میں دنیا بھر سے ادیب اور نقاد شرکت کر رہے ہیں. افتتاحی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ اردو زبان کی ترویج میں صوبہ سندھ کا کلیدی کردار ہے. تفصیل بتا رہے ہیں محمد زبیر الدین.
آرٹس کونسل کراچی میں شروع ہونے والی عالمی اردو کانفرنس 4 دسمبر تک جاری رہے گی، جس میں دنیا بھر سے ادیب، شعراء، فن و ثقافت کے شعبے سے تعلق رکھنے والے فنکار اور دانشور فکری نشست میں مقالے پیش کرنے کے ساتھ ساتھ شعراء اپنا کلام اور فن و ثقافت کے مختلف پروگراموں کے ذریعے معاشرے میں مثبت کاوشوں کو اجاگر کریں گے۔ کانفرنس کے استقبالیے سے خطاب کرتے ہوئے سندھ کی وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ ادب و ثقافت کی ہمیشہ سے ہی پذیرائی کی ہے، جبکہ شہر قائد میں دنیا کے مختلف حصوں سے آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا صوبہ صوفیوں کا صوبہ کہلاتا ہے، یہ ہمارا صوبہ باب الاسلام بھی کہلاتا ہے، اس لیے کہ اسلام اس ریجن میں سندھ سے ہی آیا۔ اور ایک اور فخر ہمیں حاصل ہے کہ یہاں سے 100 میٹر کے فاصلے پہ سندھ اسمبلی ہے، اور سندھ اسمبلی نے ہی سب سے پہلے، سندھ کے لوگوں نے ہی سب سے پہلے پاکستان کی قرارداد پاس کی تھی، جس کی وجہ سے یہ ہمارا پیارا ملک ہمیں ملا۔ پہلے سیشن میں معروف نقاد، ادیب، ڈرامہ نگار انور مقصود، ڈاکٹر ناصر عباس، احمد شاہ اور برطانیہ کی ڈاکٹر ایلیکس نے تہذیبوں اور زبانوں کے ثقافت پر اثرات سمیت مختلف موضوعات پر کھل کر بحث کی اور خوب داد سمیٹی۔ عالمی اردو کانفرنس کے ابتدائی سیشن میں عوام نے بھی بھرپور شرکت کی اور مختلف موضوعات پر سیر حاصل بحث و مباحثہ میں بھی حصہ لیا۔ محمد زبیر الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے سوئٹزرلینڈ کے سفیر جارج ٹینر نے ملاقات کی، جس میں تجارت سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ پاکستان سوئٹزرلینڈ کے ساتھ دو طرفہ تعلقات سمیت سماجی و معاشی ترقی میں تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ پاکستانی تاجر کمیونٹی کے لیے ویزا پروسیس تیز کرنے سے دو طرفہ تجارت کو مزید فروغ ملے گا۔ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے کہا ہے کہ تمام اعلیٰ تعلیمی اداروں کا معیار بہتر بنانے کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پشاور میں نجی یونیورسٹی کی کانوکیشن تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر حاجی غلام علی خان نے کہا کہ نوجوان ایمانداری، اخلاقیات اور جدوجہد کو اپنا شعار بنائیں۔ معاشرے میں غربت کے باعث تعلیم سے محروم نوجوانوں کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے۔ تعلیم یافتہ نوجوان دوسروں کے لیے روزگار کا ذریعہ بنے۔ اس موقع پر گورنر خیبر پختونخوا نے نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء و طالبات میں گولڈ میڈلز اور ڈگریاں تقسیم کیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے مانسہرہ میں 10 میگا واٹ جبوری پن بجلی منصوبے کا افتتاح کیا۔ 3 ارب 70 کروڑ روپے کی لاگت سے مکمل ہونے والے منصوبے سے سالانہ 38 کروڑ روپے کی آمدن ہوگی۔ وزیر اعلیٰ نے بالاکوٹ میں 300 میگا واٹ پن بجلی منصوبے کا سنگ بنیاد بھی رکھا۔ منصوبہ 7 سال میں مکمل ہوگا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ پن بجلی منصوبوں کی تکمیل سے توانائی بحران پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ وزیر اعلیٰ نے ضلع مانسہرہ میں نئی تحصیل تناول کے قیام کا بھی اعلان کیا۔ اور یہاں آپ کو آگاہ کریں گے کہ عظیم روحانی پیشوا حضرت شاہ رکن الدین عالم رحمۃ اللہ علیہ کے 709ویں سالانہ عرس کی 3 روزہ تقریبات ملتان میں جاری ہیں۔ علماء و مشائخ نے قومی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بزرگان دین کی تعلیمات پر عمل کر کے معاشرے میں امن، بھائی چارے اور اتحاد کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ عرس تقریبات میں ملک بھر سے علماء اور مریدین کی بڑی تعداد شرکت کر رہی ہے۔ اس موقع پر مریدین نے بازار پر حاضری دی، فاتحہ خوانی کی اور ملکی استحکام اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کیں۔ وزارت اطلاعات و نشریات کے مختلف ضلعی اداروں سے تعلق رکھنے والے پروجیکٹ ڈائریکٹرز کے لیے انفارمیشن سروسز اکیڈمی میں تربیتی کورس کا انعقاد کیا گیا۔ کورس کا مقصد پیپرا رولز کے مطابق کام کے حوالے سے افسران کو تربیت دینا ہے۔ تربیتی کورس میں پیپرا کے ڈائریکٹر جنرل فرخ بشیر نے مختلف قوانین کے حوالے سے شرکاء کو آگاہ کیا۔ پارلیمان کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ذیلی کمیٹی کا اجلاس کنوینر نواب شیر کی صدارت میں ہوا۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں ہونے والے اجلاس میں کابینہ ڈویژن کی پبلک سیکٹر انٹرپرائز اور اوگرا کے آڈٹ کا جائزہ لیا گیا۔ کمیٹی نے پیٹرول پمپس لائسنس کے اجرا اور اوگرا میں ہاؤسنگ رینٹ کی 1 ماہ میں ریکوری کی ہدایت کی۔ پارلیمان کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ذیلی کمیٹی نے بجلی چوری کی روک تھام کے لیے سیکرٹری پاور ڈویژن سے پلان طلب کر لیا ہے۔ کنوینر سید غلام مصطفیٰ شاہ کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں بجلی تقسیم کار 8 کمپنیوں میں بجلی چوری کی مد میں 159 ارب سے زائد عدم ادائیگیوں کے معاملے کا جائزہ لیا گیا۔ کمیٹی نے سیکرٹری پاور ڈویژن کو مشکل اور سخت فیصلوں سے ادارے کی کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایت کی۔
منصوبہ بندی اور ترقی کے بارے میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے سیلاب متاثرین کے لیے غیر ملکی امداد کا جائزہ لیا۔ کمیٹی کا اجلاس سینیٹر عطاء الرحمان کی صدارت میں پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا۔ ارکان نے سیلاب زدگان کو امداد کی فراہمی کے لیے شفاف اور مربوط نظام مرتب کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اور متحدہ عرب امارات میں پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ پاکستانی برادری نے پاک فوج سے مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مسلح افواج نے ملک کی دفاع کے علاوہ سیلاب اور ناگہانی آفات میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ تمام سیاسی قوتیں مل بیٹھ کر ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے کام کریں۔ لوک ورثہ اسلام آباد میں قومی ثقافتی لوک میلہ جاری ہے۔ میوزیکل نائٹ میں گلگت بلتستان کے لوک فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں یاسر حسین۔ اسلام آباد میں لوک ورثہ کے زیر اہتمام قومی ثقافتی لوک میلہ اپنے عروج پر ہے۔ شہریوں کی بڑی تعداد میلے کا بھرپور لطف اٹھا رہی ہے۔ رات اوپن ایئر تھیٹر میں میوزیکل نائٹ کے دوران گلگت بلتستان کے فنکاروں نے لوک گیت گائے اور شائقین سے بھرپور داد وصول کی۔ یہاں پہ بہت سارے لوگ آل اوور پاکستان سے جو بھی یہاں پر آئے تھے، انہوں نے اس شام کو بہت انجوائے کیا، اور ہم چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کی پروموشن کے لیے اس طرح کے ثقافتی میلوں کا انعقاد ہونا بہت ضروری ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ گلگت بلتستان کی جو ثقافت ہے، گلگت بلتستان کی رہن سہن ہے، گلگت بلتستان کی جو بولیاں ہیں، اس کو پروموٹ کرنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ گلگت بلتستان کی جو 5 زبانیں ہیں، ہر ایک زبان کی اچھی ریپرزنٹیشن تھی، اور گلگت بلتستان کی تاریخ میں لوک ورثہ کا سب سے اچھا پروگرام تھا۔ علاقائی دھنوں پر شرکاء جھوم اٹھے اور خوبصورت رقص پیش کیا۔ غیر ملکی شہری بھی گلگت بلتستان کی موسیقی اور ثقافتی رقص سے خوب محظوظ ہوئے۔ It was so beautiful being part of the Pakistani culture, like seeing that all the different singers, musicians, great musicians on the stage tonight. And we had some very good food as well, and you can be proud of your country. I'm very happy to say that my experience with GB culture actually began with food. I was served soup, I was fed mantu, and I've never had such good mantu. We moved on to music and dancing. That's something I've never seen before, so I very much enjoyed that. فنکاروں نے گلگت بلتستان کی زبانوں شنا، بلتی، بروشسکی اور وخی میں لوک گیت پیش کیے۔ لوک ورثہ میں سجے اس میلے سے شرکاء کو ملک کے مختلف علاقوں کی ثقافت سے روشناس ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر بالائی علاقوں میں مطلع جزوی ابر آلود رہے گا۔ تاہم اس دوران گلگت بلتستان، کشمیر اور بالائی خیبر پختونخوا میں ہلکی بارش اور برف باری متوقع ہے۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند پڑنے کی توقع ظاہر کی گئی ہے۔